کہ سب سے قیمتی سرمایہ تو ایمان ہے، اور ایمان کے معاملات میں، دین کے معاملات میں میں نے کسی ایکسپرٹ سے، کسی صحیح العقیدہ مفتی سے اور عالم دین سے انشاءاللہ دین پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، اور آدھی جہالت سے بچنا ہے۔ جب آپ قرآن پورا پڑھتے ہیں، کبھی بھی کوئی ایک آیت سن کر، ایک حدیث سن کر کنفیوز نہ ہو جایا کریں، کسی عالم دین سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ آیت کے بعد یہ بھی تو آیت موجود ہے، یہ حدیث کے بعد یہ بھی تو حدیث موجود ہے، اور وہ ان دونوں کو سامنے رکھ کے جب آپ کو جواب دیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں شریعت کے احکام کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پر میں چلیں ایک آیت اس لیے بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہمارا انشاءاللہ آج کا ایک موضوع بھی ہے، وہ بھی کور ہو جائے گا، کہ اب جناب قرآن کی ایک آیت بیان کرنے والے کرتے بھی ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، ترجمہ کیا ہے؟ تم فرماؤ میں ظاہراً تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو میں تو تمہاری طرح کا ایک بندہ ہوں۔ اب کچھ جاہلوں نے، وہ آدھے جاہل ہے نا، کہ دیکھو نبی پاک خود کہہ رہے ہیں وہ ہماری طرح کے آدمی ہیں، اور تم کہتے ہو جناب وہ نور ہیں اور وہ جناب بہت عظیم ہستی ہیں، خود فرما رہے میں تمہاری طرح کا ہوں۔ تو قرآن ادھورا پڑھا، ایک آیت پڑھی، اب اگلی آیت سن لو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے۔ سبحان، پتہ کیا چلا؟ یقیناً میرے آقا بشر بن کر دنیا میں آئے ہیں، بلکہ یہ ہمارے جیسے بشر نہیں، اللہ پاک کا نور ہے جسے رب کریم نے دنیا میں بشر بنا کر بھیجا ہے۔ تو بات اگر پوری قرآن سے سمجھی جائے تو سمجھ آتی ہے۔ اب ان لوگوں کو کون سمجھائے کہ جو کہتے ہیں نبی پاک ہماری طرح کے ہیں؟ ارے جناب میں تو ہاتھ اٹھا کر کوئی چیز نہیں اٹھا سکتا، اور میرے آقا وہ ہیں جو اشارہ فرمائیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ہماری گھڑی ہمارے قابو میں نہیں آتی ہے، اور میرے آقا دعا کریں، مولا علی کہیں کہ حضور نماز عصر چلی گئی ہے، اور میرے آقا دعا فرمائیں تو سورج کو واپس پلٹا دیں۔ تو ایسے کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارے جیسے ہیں؟ اللہ اکبر، نبی پاک تو وہ ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ہی از the reason of the all creation۔ میں اور آپ تو دنیا میں آ گئے ہیں، مگر بتاؤ تو صحیح دنیا بنی کس کے لیے ہے؟ خود رب فرماتا ہے لولا کلما خلقت الافلاق، اے محبوب میں تمہیں نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا، یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ ارے جس کے لیے دنیا بنی ہے وہ میرے اور آپ کے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جناب اب یہاں ایک اور خوبصورت بات میں کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ سبحان اللہ، اب ایک مہینے کے بعد محرم اب اینڈ ہونے کو ہے، اس کے بعد سفر اور پھر ربیع الاول۔ انشاءاللہ یہ جو ربیع الاول آ رہا ہے، یہ جو میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا 1500 سالہ جشن ولادت ہے۔ ہاں، نبی پاک کا 1500 سالہ برتھ ڈے ہے۔ تو تمام دنیا کے عاشقان رسول نے اس بار دھوم دھام سے، بڑے شاندار انداز سے میرے آقا کا یہ میلاد منانا ہے۔ ایکچولی وی آر ویری فارچونیٹ ٹو وٹنس دس 1500th برتھ ڈے۔ اللہ کرے کہ سب سے قیمتی سرمایہ تو ایمان ہے، اور ایمان کے معاملات میں، دین کے معاملات میں میں نے کسی ایکسپرٹ سے، کسی صحیح العقیدہ مفتی سے اور عالم دین سے انشاءاللہ دین پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، اور آدھی جہالت سے بچنا ہے۔ جب آپ قرآن پورا پڑھتے ہیں، کبھی بھی کوئی ایک آیت سن کر، ایک حدیث سن کر کنفیوز نہ ہو جایا کریں، کسی عالم دین سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ آیت کے بعد یہ بھی تو آیت موجود ہے، یہ حدیث کے بعد یہ بھی تو حدیث موجود ہے، اور وہ ان دونوں کو سامنے رکھ کے جب آپ کو جواب دیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں شریعت کے احکام کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پر میں چلیں ایک آیت اس لیے بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہمارا انشاءاللہ آج کا ایک موضوع بھی ہے، وہ بھی کور ہو جائے گا، کہ اب جناب قرآن کی ایک آیت بیان کرنے والے کرتے بھی ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، ترجمہ کیا ہے؟ تم فرماؤ میں ظاہراً تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو میں تو تمہاری طرح کا ایک بندہ ہوں۔ اب کچھ جاہلوں نے، وہ آدھے جاہل ہے نا، کہ دیکھو نبی پاک خود کہہ رہے ہیں وہ ہماری طرح کے آدمی ہیں، اور تم کہتے ہو جناب وہ نور ہیں اور وہ جناب بہت عظیم ہستی ہیں، خود فرما رہے میں تمہاری طرح کا ہوں۔ تو قرآن ادھورا پڑھا، ایک آیت پڑھی، اب اگلی آیت سن لو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے۔ سبحان، پتہ کیا چلا؟ یقیناً میرے آقا بشر بن کر دنیا میں آئے ہیں، بلکہ یہ ہمارے جیسے بشر نہیں، اللہ پاک کا نور ہے جسے رب کریم نے دنیا میں بشر بنا کر بھیجا ہے۔ تو بات اگر پوری قرآن سے سمجھی جائے تو سمجھ آتی ہے۔ اب ان لوگوں کو کون سمجھائے کہ جو کہتے ہیں نبی پاک ہماری طرح کے ہیں؟ ارے جناب میں تو ہاتھ اٹھا کر کوئی چیز نہیں اٹھا سکتا، اور میرے آقا وہ ہیں جو اشارہ فرمائیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ہماری گھڑی ہمارے قابو میں نہیں آتی ہے، اور میرے آقا دعا کریں، مولا علی
علی کہیں کہ حضور نماز عصر چلی گئی ہے اور میرے آقا دعا فرمائیں تو سورج کو واپس پلٹا دیں، تو ایسے کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارے جیسے ہیں؟ اللہ اکبر، نبی پاک تو وہ ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن. میں اور آپ تو دنیا میں آ گئے ہیں، مگر بتاؤ تو صحیح دنیا بنی کس کے لیے ہے؟ خود رب فرماتا ہے لولا کلما خلقت الافلاق، اے محبوب میں تمہیں نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا، یہ کائنات ہی نہ بناتا. ارے جس کے لیے دنیا بنی ہے وہ میرے اور آپ کے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جناب اب یہاں ایک اور خوبصورت بات میں کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ سبحان اللہ، اب ایک مہینے کے بعد محرم اب اینڈ ہونے کو ہے، اس کے بعد سفر اور پھر ربیع الاول. انشاءاللہ یہ جو ربیع الاول آ رہا ہے، یہ جو میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا 1500 سالہ جشن ولادت ہے. ہاں، نبی پاک کا 1500 سالہ برتھ ڈے ہے. تو تمام دنیا کے عاشقان رسول نے اس بار دھوم دھام سے بڑے شاندار انداز سے میرے آقا کا یہ میلاد منانا ہے. ایکچولی وی آر ویری فارچونیٹ ٹو وٹنس دس 1500th برتھ ڈے. اللہ کرے